الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل اللہ من المتقین لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتله فاصبح من الخاسرین فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءة اخیہ قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءة اخی فاصبح من النادمین صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ان آیات میں اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلے میں واقعہ عرض کر دیتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم آیات کا ترجمہ کر لیں گے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ آدم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سیدتنا حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوا کرتی تھی۔ جب بھی آپ کی اولاد ہوتی تو ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی۔ جو پہلے لڑکا ہوتا اس کا نکاح بعد والی لڑکی کے ساتھ، اور جو بعد میں لڑکا ہوتا اس کا نکاح پہلے والی لڑکی کے ساتھ کیا جاتا۔ اس طرح نسل کا سلسلہ جو ہے وہ انسانی نسل کا سلسلہ آگے چلا، کیونکہ اور کوئی دوسرا طریقہ موجود نہیں تھا۔ اب آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ دونوں کی پیدائش ہوئی اور حابیل کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ ہونے لگا جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی، اور قابیل کا نکاح اس کے ساتھ جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ لیکن چونکہ جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ زیادہ خوبصورت تھی، تو قابیل نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ یہ تو آپ ناانصافی کر رہے ہیں کہ میری شادی تو اس کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ یہ چونکہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس لیے تمہاری بہن لگتی ہے، تو بہن کے ساتھ نکاح کرنا تو حلال نہیں ہے، یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ تو اس نے آدم علیہ السلام سے کہا یہ تو آپ اپنی طرف سے بات بنا رہے ہیں، اس طرح اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے، یہ تو آپ خود سے کوئی بات بنا رہے ہیں، اللہ نے ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ میری طرف سے آئے تو تم دونوں جو ہے کوئی نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، جس کا نذرانہ قبول ہو جائے گا تو اس کے بارے میں ہم سمجھ لیں گے کہ وہ واقعی جو ہے وہ حق پر ہے، اور جس کا چھوٹ جائے گا وہ باطل پر ہوگا۔ تو دونوں نے، قابیل نے جو ہے وہ گندم تھوڑی سی اور حابیل نے ایک بکری ذبح کر کے رکھی۔ اس وقت قبول ہونے کا معیار یہ ہوتا تھا کہ آگ آسمان سے آتی اور جو قبول ہوتا اس کو جلا کر خاک کر دیتی، اور جو قبول نہ ہوتا اس کو خالی چھوڑ دیتی۔ تو قابیل نے جو ہے وہ گندم رکھی اور حابیل نے ایک بکری ذبح کر کے رکھی۔ آگ آئی اور حابیل کی جو قربانی تھی اس کو جلا کر خاک کر دیا، یعنی حابیل کا جو نذرانہ تھا وہ قبول ہو گیا۔ تو اس معاملے پر قابیل نے جو ہے وہ حابیل کے ساتھ حسد کرنا شروع کر دیا، اور آدم علیہ السلام جب حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا کہ اب میں تمہیں جو ہے وہ قتل کر ڈالوں گا۔ تو حابیل نے آگے سے کہا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے، قربانی تم نے ہی کہا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو ہم نے اللہ کے سامنے معاملہ پیش کیا، جو متقی تھا، جو نیک تھا، جو حق پر تھا اس کی قربانی قبول ہو گئی، اور جو باطل پر تھا، جو غلط تھا اس کی قربانی کو چھوڑ دیا گیا۔ اب اس میں میرا کیا قصور ہے کہ تم مجھے قتل کرنے کے درپے ہو گئے۔ اصل اس میں جو تھا وہ حسد تھا۔ یہ واقعہ بیان کرنے کا اصل مقصد ہی حسد کی مذمت بیان کرنا تھا۔ حسد جو ہے وہ بندے کو کہاں تک لے جاتا ہے۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ سب سے پہلا قتل جو دنیا میں ہوا وہ یہی قابیل نے جو ہے وہ اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا۔
اب جب قتل کر دیا تو اس کے بعد اس کو سمجھنا ہے کہ اب اس کی لاش کا کیا کرنا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کبھی کوئی انسان مرا ہی نہیں تھا، وہ پہلا انسان تھا جو دنیا میں مر گیا، تو اب اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ اب کیا کروں اس کی لاش کا، کہاں رکھوں۔ کئی دنوں تک جو ہے یہ اپنے کندھے پر اٹھا کر وہ لاش پھرتا رہا۔ پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا اور وہاں یہ معاملہ ہوا کہ 2 کوے آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو مار دیا، پھر ایک نے اپنی چونچ کے ذریعے زمین کھودی اور اس کوے کو اندر دفن کر دیا اور اوپر مٹی جو ہے وہ برابر کر دی۔ تو اب اس کو سمجھ آئی کہ ہاں اب مجھے جو ہے لاش کے ساتھ ایسا ہی کرنا چاہیے، تو اس نے بھی ایسا ہی کیا کہ زمین کھودی اور حابیل کو اس کے اندر دفن کر دیا۔ تو یہ واقعہ اللہ عز و جل نے یہاں بیان فرمایا ہے، اور اس کا اصل مقصد بیان کرنے کا حسد کو بیان کرنا ہے۔ حضور نے حسد کے بارے میں فرمایا ہے کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اتنی تیزی سے جو ہے وہ نیکیاں حسد کی وجہ سے ختم ہوتی ہیں۔ حسد کہتے ہیں کہ کسی دوسرے کی نعمت دیکھ کر یہ خواہش کرنا کہ اس سے وہ نعمت چھن جائے، اس کی وہ نعمت جو اس کے پاس ہے اس سے وہ چھن جائے۔ اگر کسی کو دوسرے کو دیکھ کر دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ ہاں یہ نعمت میرے پاس بھی ہونی چاہیے، اس کو حسد نہیں کہتے۔ حسد ہے کہ اس کی نعمت کے چھن جانے کی دعا کرنا کہ جو اللہ نے اسے نعمت عطا کی ہے وہ چھن جائے، کیونکہ یہ بندہ جب وہ دعا کر رہا ہے تو گویا یہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے، کیونکہ اس کو جو نعمت ملی ہے وہ اللہ نے عطا کی ہے، اس نے اپنی مرضی سے تو کچھ نہیں لیا، یا اس کی اپنی طاقت تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کو جو بھی نعمت دی ہے وہ اللہ نے ہی دی ہے۔ تو اب جب یہ اس کے نعمت کے چھن جانے کی دعا کر رہا ہے تو گویا یہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے، یہ معاذ اللہ عز و جل کی تقسیم پر اعتراض کرنے والا ہے۔ تو حسد جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اسی نے شیطان کو جو ہے وہ مردود قرار دیا تھا۔ اس نے آدم علیہ السلام کے ساتھ حسد کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو وہ مردود البارگاہ ہو گیا۔ اتنی عبادتیں اس نے کی، اتنے سجدے اس نے کیے، لیکن وہ عبادتیں وہ سجدے اس کے کچھ کام نہ آئے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے حسد کیا آدم علیہ السلام کے ساتھ۔ یہی واقعہ جو ہے وہ یہاں آیات میں بیان ہے، اس کا ترجمہ سن لیتے ہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر، جب دونوں نے ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ قال لأقتلنک، دوسرے نے کہا قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، پہلے والے نے کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جو پرہیزگاروں میں سے ہوتا ہے۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کر دے، ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کر دوں۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہان کا۔ حابیل حالانکہ جسم میں طاقت میں قابیل کے مقابلے بہت زیادہ تھا، اس کی طاقت بھی بہت زیادہ تھی اور ان کا جسم بھی بہت بہترین تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں پہل کروں، اب میری طرف سے پہل ہو، کیونکہ مجھے اپنے رب کا خوف ہے، مجھے یہ خوف ہے، مجھے پتہ ہے کہ میں اگر تمہارے ساتھ اس طرح معاملہ کروں گا تو مجھ سے حساب لیا جائے گا اس چیز کا، اس لیے میں تمہارے اوپر جو ہے وہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ انی ارید ان تبوء باسمی، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے میں پڑ جائیں، فتکون من اصحاب النار، تو دوزخی ہو جائے، وذالک جزاء الظالمین، اور نا انصافوں کی یہی سزا ہے۔ فطوعت لہ نفسہ قتل اخی، تو قابیل کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل کا چاؤ دلایا، فقتلہ فاصبح من الخاسرین، تو اس نے اسے قتل کر دیا تو رہ گیا نقصان اٹھانے والوں میں۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، تو اللہ نے ایک کوا بھیجا زمین کو ریدتا ہوا، لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، کہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ قال یا ویلتى اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، قابیل بولا ہائے خرابی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا، فاواری سوءۃ اخی، کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا سکوں، فاصبح من النادمین، تو پھر وہ پچھتاتا ہوا رہ گیا۔ آخر میں قابیل کا انجام بڑا ہی بھیانک ہوا کہ یہ بعد میں آدم علیہ السلام کا ڈائریکٹ بیٹا، ہم تو اولاد ہم بھی آدم علیہ السلام کی ہیں لیکن بڑے ہی واسطوں کے ساتھ، لیکن یہ شروع کی اولادوں میں سے آدم علیہ السلام کا بیٹا، لیکن یہ مرتد ہو گیا،
اس نے شرک شروع کر دیا۔ سب سے پہلے دنیا میں شرک جس نے کیا وہ بھی قابیل ہی تھا، سب سے پہلے قتل جس نے کیا وہ بھی قابیل ہی تھا۔ تو جتنے دنیا رہتی تک قتل ہوتے رہیں گے ان سب کا گناہ قابیل کے ذمہ پڑتا رہے گا، اور جتنے مشرک آئیں گے ان سب کا گناہ بھی قابیل کے ذمہ پڑتا رہے گا۔ تو اس کا یہ انجام ہوا کہ یہ مرتد ہو گیا اور بعد میں جو ہے وہ اسی حالت میں یہ مر گیا۔ نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود جو ہے وہ اس کی یہ حالت ہو گئی۔ تو ہمیں بھی جو ہے وہ پناہ مانگنی چاہیے۔ ہمیں بھی بعض اوقات گناہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ گناہ ہی بندے کی ایمان کی بربادی کا سبب بن جاتے ہیں۔ وہ خالی ہم سوچتے ہیں کہ شاید گناہ ہی ہے، ہم کافر تو نہیں ہوئے، گناہ ہی کیا ہے نا، مسلمان تو باقی ہیں نا، لیکن وہ گناہ کی نحوست ہی ایسی پڑ جاتی ہے بعض اوقات کہ بندے کا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے، بندہ مومن نہیں رہتا۔ تو ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ پناہ یہ سارا واقعہ عبرت کے لیے، قرآن کے اندر جو پچھلی امتوں کے پچھلے لوگوں کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں یہ سب اس لیے تاکہ اس سے ہم لوگ عبرت حاصل کریں، تاکہ ہم ان جیسی غلطیاں نہ دہرائیں اور اپنے رب کی نافرمانی نہ کریں، بلکہ اس کی اطاعت و فرما برداری کے اندر اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔